الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 5واں سپارہ اور سورۃ النساء کے تقریباً 16ویں رکوع کی چند آیات۔ انسان کے اعمال اور انسانی گفتار یہ انسان کی شخصیت پر کس قدر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، اس بات کا اندازہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس وقت کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید نشان لگا دیا جاتا ہے۔ جو وہ اچھائی
اور بہتری اللہ اور رسول کی فرما برداری کی راہ پر چلتا ہے تو اس کی یہ روشنی جو ہے، یہ سفیدی جو ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ اور وہ آدمی کہ جس کے جو معصیت، نافرمانی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ مسلسل معصیت و نافرمانی میں رہے تو پھر یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا بران علی قلوبہم، ان کی بدعملیوں اور ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جن کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس آلودگی کو، اپنی اس سیاہی کو وہ زائل کرنا چاہیں، وہ روشنی کی طرف آنا چاہیں، تو ان کے لیے بھی راستہ ہے۔ وہ یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، خالق کائنات سے استغفار کریں۔ یوں سمجھو کہ یہ استغفار کرنا ایک پالش ہے جو تمہارے دل سے ہر قسم کے زنگ کو، تمہاری معصیت اور گناہوں کی جو آلودگی ہے، جو زنگ لگ چکا ہے، یہ اس کو بالکل صاف کر کے تمہارے دل کو روشن کر دے گا۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے اعمال کا ہماری ذات پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برا کرتے ہیں تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار یا بعض یوں کہہ لیجئے کہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے انسان کی ذات پر بہت ہی زیادہ مثبت اور خیر و برکت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جل شانہ کا ذکر اذکار کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے، لیکن بعض اعمال یا بعض اذکار بڑی خصوصیت رکھتے ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر استغفار کرنا، اللہ جل شانہ سے معافی طلب کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی دنیا کی زندگی پر بھی بڑا گہرا اثر مرتب کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی پر بھی جو لازوال ہوگی اس پر بھی یہ بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے انسان کی ذات پر اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ من لازم الاستغفار، اگر تم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر دو تو اس کے اثرات یہ مرتب ہوں گے کہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اس دنیا کی زندگی میں اس کے اثرات تم پر یہ وارد ہوں گے کہ اللہ جل شانہ تمہیں ہر تنگی سے، ہر مشکل، ہر مصیبت سے اللہ جل شانہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے کہ تم اس سے نجات حاصل کر لو۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی اللہ راستہ نکال دیں گے اگر تم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کرو۔ ومن کل ہم فرجا، جب تمہیں بہت سے غم، بہت سے تفکرات نے گھیرا ہو تو اپنی زندگی میں تم اسے لازم کرنا
تو اللہ رب العالمین تمہیں ان پریشانیوں، ان تفکرات سے بھی نجات دے دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تمہیں مالی طور پر پریشانی کا سامنا ہو تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، کہنا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، معاف کر دے۔ تو یقین جانو پھر اللہ رب العالمین ایسے ذرائع پیدا کرے گا، غیب سے ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، اللہ تمہاری روزی کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ انسان کی معصیت، انسان کی بغاوت اور اس کی نافرمانی جو ہے یہ انسان کی رزق کی فراوانی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو بڑا وہ بخشنے والا، بڑا وہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ معاف کرتا ہے اور پھر اپنے رحمت کی دروازے اس انسان پر کھول دیتا ہے۔ پھر خالق کے کائنات اسے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ اسے وہاں سے اس کی روزی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ میں اس بات کی وضاحت عرض کر دوں کہ انسان کی غلطیاں، کوتاہیاں، جرائم یہ انسان کی ذات پر جو اثرات مرتب کرتے ہیں ان میں فاقہ اور تنگ دستی بھی ایک سبب ہے کہ انسان کی معصیت انسان کی رزق میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم تھی، بستی والے تھے، ہم نے انہیں بڑا نوازا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی فصل تیار تھی اور وہ آپس میں انہوں نے یہ اظہار خیال کیا کہ سارا سال محنت ہم کرتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، بیج ہم ڈالتے ہیں، دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، جب فصل تیار ہوتی ہے تو پھر اس میں سے یہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ ہمارا بھی حصہ دو، اللہ نے اس میں ہمارا بھی کچھ حق رکھا ہے وہ بھی ادا کرو۔ تو ان کا کیا حق ہے، کس بنیاد پر ان کو دیں؟ ایسا کریں گے کہ صبح ہم اول وقت میں اپنی فصل کاٹ لیں گے اور وقت کے ساتھ اپنے غلے اناج کو سمیٹ لیں گے تاکہ یہ لوگ مانگنے والے جو ہیں ان سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان اہل مکہ کی بھی آزمائش کی ہے، اسی طرح جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا، ان کی بھی ہم نے آزمائش کی تھی کہ ان کو بھی نوازا ہے، کیا یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ میرا حق ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کے ذمہ بندوں کا حق عائد کیا ہے کیا یہ اس کو ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا کیا یہ حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک دفعہ وقت آیا کہ اذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ یقیناً صبح کو ہم اپنی فصل کاٹ لیں گے، ہم اپنے اس اناج کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ ولا یستثنون، انہوں نے ہماری عظمت، ہماری کبریائی کے سامنے اپنا سر خم نہیں کیا۔ ولا یستثنون، انہوں نے ہماری ثنا بیان نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ سب خالق کے کائنات کا فیضان کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں، جو حق اس میں دوسروں کا ہے اللہ نے رکھا وہ بھی ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ ولا یستثنون، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، اس کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ سمجھا کہ یہ ہم اس پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے اس پر ہم ہی حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ عزم اور ارادہ کیا تو رات ہوئی،
تو فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون، فطاف علیہا طائف من ربک، تو لوگوں پھر وہاں رات کو جب یہ سو رہے تھے تو ایک چکر لگانے والے نے وہاں ایک چکر لگایا، تمہارے خالق کے کائنات نے پھر ایک چکر لگانے والے کو وہاں بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کی زمینوں پر ایک چکر لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ وہاں پہنچا تو فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو اس نے ان کی کھڑی تیار فصلوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، یوں ہو گیا کہ جیسے یہ فصل کاٹی جا چکی ہے، بالکل ملیا میٹ اور برابر کر دیا اسے۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ لوگ اس سے بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ صبح ہوئی، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ اس حقیقت سے، اس تباہی، اس بربادی سے بالکل نا آشنا، بے خبر تھے، تو فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کو یہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، جلدی سے چلو اپنی زمینوں پہ، وہاں ہم اپنی فصل کاٹ لیں۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، صبح صبح چلو اپنی کھیتوں کی طرف، اگر اپنی فصل کاٹنا ہے تو چلو صبح صبح۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ جمع اکٹھے ہو کر کے تو اپنی زمین کی طرف چل پڑے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور راستے میں یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، وقت کے ساتھ اپنا اناج اور غلہ سمیٹ لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی مسکین آ جائے کہے لو میرا بھی حق دو اس میں سے۔ اللہ فرمایا وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، بڑے ناز سے، بڑی تمکنت سے، بڑے اعتماد سے اب یہ جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اب ان کے قبضہ قدرت میں ہے، اب ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جب یہ اپنی زمینوں پر پہنچے تو فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، تو میرے بندو جب یہ اپنی زمین پہ پہنچے تو قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہاں انہوں نے اپنی فصلوں کی تباہی بربادی کا منظر دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَضَالُونَ، یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور طرف نکل آئے ہیں، یہ ہمارے کھیت نہیں ہیں، یہ ہماری زمینیں تو نہیں ہیں۔ بل نحن محرومون، اچانک شاک پہنچا نا تو حواس باختہ ہو گئے، ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو پھر کہنے لگے جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں اسی لٹے گئے، بل نحن محرومون، ہم تو برباد ہو گئے، ہم نے تو جو یہاں خرچ کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب یہ تباہی انہوں نے دیکھی تو ان میں سے ایک ان میں بہتر آدمی تھا، اس نے کہا کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، بد نصیبو الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، یہ سب تمہارے اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، لولا تسبحون، تم اس کی عظمت، اس کی پاکیزگی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے، اس کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، میں نے تو تم سے کہا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو خیر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج اگر ہم اس نقصان، اس تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہوئے ہیں تو یقیناً یہ ہماری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ آج اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بلا شبہ ہمارا اللہ تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تو پاکیزہ ہے۔
انا کنا ظالمین، یہ جس تباہی کا ہمیں سامنا ہوا ہے، انا کنا ظالمین، بلا شبہ یہ ہم ہی نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، یہ ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نظر انداز کیا تھا، تو اس کی سزا یہ ملی ہے کہ ہماری پکے کھیت جو ہیں، تیار فصلیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ کذالک العذاب، لوگوں تمہارا اللہ تمہاری معصیت، تمہاری نافرمانیوں، تمہاری سرکشیوں پہ اسی طرح دنیا میں تمہیں عذاب دیتا ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور لوگوں جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے کئی درجے سنگین اور بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگوں تم اس حقیقت کو جانو، یہ ہماری گرفت تھی، یہ ہمارا عذاب تھا۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی جو ہے، یہ انسان کے رزق کی فراہمی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے ایک عبرت کا، نصیحت کا پہلو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فارجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب لوگوں تم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو پھر اس کے اثرات تمہاری ذات پر یہ ہوں گے کہ وہ اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھولے گا، وہ انسان کو رزق عطا کرے گا ایسے ذرائع سے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے انبیاء اور رسول مبعوث کیے، انہیں مشن دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو جا کر میرا پیغام دو کہ تم اپنے اللہ کی صریحاً ناشکری، بغاوت اور سرکشی کی راہ پر گامزن ہو۔ تمہارا اللہ رب العالمین تمہیں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے انبیاء اور رسول کو اس مقصد کے لیے مختلف ادوار میں مبعوث کیا۔ اپنا ایک پیغمبر میں نے بھیجا، سب سے پہلا شخص اور سب سے پہلی قوم جو شرک میں مبتلا ہوئی تھی، اور جس نے لوگوں کو جا کر یہ کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ لوگوں جس راہ پہ تم جا رہے ہو یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، باز آ جاؤ اس سے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے یہ جو بت بنائے ہیں، مورتیں بنائی ہیں، یہ تمہیں رزق دیتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ تمہارے روزی رساں ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ قطعاً لوگوں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہیں روزی دینے والا، تمہیں اولاد دینے والا وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا حصے دار ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شراکت دار ہے۔ اگر تم اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے کیے پہ نادم ہو اور اس سے معافی کے طلبگار بنو، تو یقین جانو اللہ رب العالمین تمہیں یہ سب کچھ عطا کرے گا، اور اس کے لیے تمہیں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس پیغمبر نوح علیہ السلام نے انہیں یہ پیغام سنایا تھا کہ لوگوں تمہاری ترقی، تمہاری خوشحالی کا راز استغفار میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے اس پیغمبر نے کہا کہ اے میرے اللہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ استغفروا ربکم، تم اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی طلب کرنا، انہو کان غفارا، بلا شبہ لوگوں انہو کان غفارا، وہ اللہ بہت ہی زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، بہت ہی زیادہ لوگوں تمہارے گناہوں، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔
وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ غفران سے ہے غفارہ۔ عربی زبان میں غفران کہتے ہیں کہ کسی برتن میں کوئی چیز ہو اور آپ اوپر سے اس کو ڈھانپ دیں کہ جو اس برتن میں ہے وہ نظر نہ آئے، جسے کہا جاتا ہے غفران۔ لوگوں وہ تمہارا خالق کائنات تمہاری بدباطنیوں پر، تمہارے گناہوں پر وہ پردہ ڈالنے والا ہے، چھپا دینے والا ہے۔ نہ دنیا میں لوگ جانیں گے، نہ آخرت میں اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے استغفروا ربکم، تم اپنے اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ، ہمارے جرموں پہ، ہمارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دینا۔ تو یقین جانو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو میرے بندو یقین جاننا کہ تمہارا اللہ پھر آسمان سے اپنی باران رحمت برسائے گا، آسمان سے پھر اس کی باران رحمت ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور لوگوں پھر یقیناً تم ترقی کی منازل بھی طے کرو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ اللہ تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا۔ وَبَنِينَ، اور لوگوں وہ خالق کائنات پھر تمہیں دست و بازو بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ تم اولاد چاہتے ہو تو استغفروا ربکم، بیٹے چاہیے، استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے استغفار کرنا۔ یقین جانو یمددکم باموال وبنین، پھر وہ اللہ تمہاری امداد کرے گا، مدد کرے گا مال و دولت عطا کر کے، وبنین، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، او لوگوں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یقین جاننا کہ پھر تمہارا اللہ تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے انواع و اقسام کے باغات بھی اگائے گا، تمہارے لیے وہ غلے اور اناج کا سامان بھی مہیا کرے گا، تمہارے لیے وہ انواع و اقسام کے پھلوں کے باغات بھی اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر اس روئے زمین پر وہ نہری نظام بھی جاری کرے گا، جس سے تمہاری زمینوں کو، تم اپنی زمینوں کو سیراب کر سکو گے، جس سے تم لوگوں اپنی ضروریات کو پورا کر سکو گے۔ لیکن اس کا واحد حل اور راز اس بات میں ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے استغفار کرنا۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کے اثرات اس دنیا کی زندگی میں انسان کی ذات پر یہ ہے کہ انسان کے تفکرات، غم، پریشانی اللہ دور کر دیتے ہیں، اس کی تنگیوں تکلیفوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، اسے رزق عطا کرتے ہیں کہ جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اثرات ہیں اس دنیا کی زندگی پر اس عمل کے، جب آپ استغفار کریں گے۔ اور آخرت کے اندر اس کے اثرات کیا ہوں گے، آخرت کی زندگی میں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، او لوگو تم میں سے جو کوئی بھی یعمل سوءً، وہ برا کام کر لے، یظلم نفسہ، یا وہ اپنی ذات پہ ظلم کر لے، کوئی بھی کسے باشد وہ میری توحید کا گن گانے والا ہو، وہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو، یا میری ذات کے ساتھ وہ کفر و عصیان کرنے والا ہو، بغاوت و سرکشی کرنے والا ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس نے برے کام کیے ہیں، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے جو جرائم ہیں، جو گناہ ہیں، یہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ یا جرم ہے
کہ جو صرف اور صرف انسان کی اپنی ذات تک محیط ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، تو اس کا وبال اس کی ذات پر ہی ہے، اس کی ذات تک یہ عمل محدود ہے۔ شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو یہ برا فعل ہے، گناہ ہے، یہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قتل کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی ذات تک محدود فعل نہیں رہا، بلکہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی برا عمل کر لے، یعنی ایسا کام کہ جس سے صرف اس کی اپنی ذات ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی اس کی زد میں آتے ہیں، وہ ہے یعمل سوءا، برا کام کر لے، اور یظلم نفسہ، یا وہ اپنی ذات پر ظلم کر لے، ایسا کام کرتا ہے، ایسا فعل کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کا دائرہ اس کی ذات تک ہی محیط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے اللہ سے استغفار کرے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لے، پلٹ آئے اپنے اللہ کی طرف، تو یقین جانو قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، او لوگو یقین جانو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں تمہارا اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس شخص کو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے، جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، وآمنا، اور پھر وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، وعمل صالحا، اور پھر وہ راہ راست پہ چلتا ہے، پھر وہ اچھے عمل بھی کرتا ہے، وہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، تو لوگوں ثم اهتدىٰ، وہ ہدایت یافتہ، ہدایت کی طرف جاتا ہے، وہ سیدھی راہ کی طرف جاتا ہے، تو انی لغفار، ایسے لوگوں کے لیے پھر میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اس لیے تمہارا اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، او لوگو اگر تم نے برے کام کیے ہیں، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو میرے بندو پھر تمہیں احساس ہو، تمہیں ندامت ہو، تو ثم یستغفر اللہ، لوگو پھر جو کوئی بھی اپنے اللہ سے معافی مانگے گا، جو کوئی بھی اپنے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا کہ اللہ میں بڑا خطا کار، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں پھر لوگوں میرا دامن رحمت اس قدر ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، پھر میں لوگوں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہوں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے استغفار کے اثرات انسان کی ذات پر جو آخرت میں مرتب ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان جائے گا تو استغفار کرنے والا شخص جو ہے، اللہ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کو پھر یہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مشفق اور مہربان پائے گا جب یہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جب اللہ سے ملاقات کرے گا، تو خالق کے کائنات اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ اثرات ہیں استغفار کے جو انسان کی آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہنے لگے کہ میرے ساتھیو، اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو تمہارے لیے امان بنایا ہے، ایک میری ذات کہ جب تک میں اس روئے زمین پر ہوں اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا، ایسا عذاب جیسا کہ سابقہ اقوام پر اللہ نے نازل کیا، لیکن لوگوں میں تم میں سدا تو نہیں رہوں گا، ہمیشہ تو نہیں رہوں گا۔ بعض نے یہ سمجھا کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ یہ اللہ نے امتحان لیا ہے ایمان والوں کا،
بعض کا یہ خیال تھا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت تلوار ہاتھ میں اور کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ اللہ نے امتحان لیا، ان قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولیں گے، اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر پہنچی، تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرط جذبات میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس موقع پر خطبہ دیا اور قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر لوگوں یہ میرا پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، انہیں موت آ جائے، موت آ جائے، او قتلا یا یہ قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، لوگوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یہ تم اپنے نقصان خود کرو گے۔ حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی اور فرمانے لگے کہ لوگوں، من کانا منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ انہو قد مات، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں۔ ومن کانا منکم، جو تم میں سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ انہو حی لا یموت، وہ سدا زندہ رہنے والا، اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی اور ارشاد فرمایا تو پھر میری ٹانگوں نے میرا بوجھ نہیں اٹھایا، پھر بیٹھ گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں، میں تم میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گا، ایک اور چیز کو بھی خالق کے کائنات نے تمہارے لیے امان بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس بات پر اجماع ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اجماع ہوگا، اور اس حد تک اجماع تھا کہ تشہد میں ہم پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، اس میں خطاب کا صیغہ ہے، آپ پر، یعنی حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کلمہ نہیں کہا کرتے تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، یعنی یہ تخاطب کے جو کلمات تھے، حاضر کا جو کلمہ تھا اس کو حذف کر دیا، یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس بات پر اجماع تھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر حاضر و ناظر ہوتے سمجھتے تو پھر یہ کلمے نہ کہتے کہ السلام علی النبی، نبی پر سلامتی ہو۔ آج ہم جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ محض بطور دعا کے کہتے ہیں، بطور تعلیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، ایک دعائیہ انداز میں ہم یہ کہتے ہیں، اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے، وہ حاضر ناظر ہے۔ اس تصور کی نفی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالاجماع کر دی کہ وہ سلام علی النبی یہ پڑھتے تھے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری جو امان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں وہ استغفار ہے، استغفار، جب تک تم اپنے اللہ سے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے،
تو یقین جان لو تم اپنے اللہ کو بڑا بخشنے والا پاؤ گے۔ اس خالق کائنات کا غیظ و غضب تم سے ٹلا رہے گا۔ اللہ اپنا عذاب تم پر نازل نہیں کرے گا جب تک تم اس سے استغفار کرو گے، اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ جو لوگ سرکشی بغاوت میں حد سے گزر جائیں اور پھر ان کی بدعملی ان کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جائیں، ان میں احساس ندامت ختم ہو جائے، اللہ اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اور وہ قوم کہ جن میں استغفار نہ ہو، جو اللہ سے استغفار نہ کریں، جن کے دامن میں گناہ نہ ہوں، ان میں احساس ندامت نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں نہیں، اللہ رب العالمین اس قوم کو بھی روئے زمین سے لے جاتا ہے۔ پھر اللہ ایسی قوم کو لاتا ہے کہ جن کے دامن آلودہ بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، پھر ان میں ندامت بھی ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر وہ بڑی عز و انکساری سے گڑ گڑا کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں پر اپنی رحمت کرتا ہے، پھر اللہ انہیں بھی امان نصیب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ نے، ان کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے۔ اہل مکہ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دن دعا کی کہ اے اللہ، یہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے، سچ ہے، تو بھی اللہ ہم برملا آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پھر بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تیرا سچا نبی ہے تب بھی نہیں مانتے، تیری طرف سے یہ پیغامات نازل ہوتے ہیں جو یہ ہمیں پہنچاتا ہے، تب بھی اللہ ہم تیرے پیغامات کو، تیرے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم برملا اللہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کر لے، نہ ہم اس نبی کو مانیں گے، نہ ہم تیری الہامی تعلیمات کو، کتاب کو تسلیم کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ حقیقت ہے، یہ تیری طرف سے سچ ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ ہم پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تیری طرف سے بھی ہے اللہ پھر بھی نہیں مانتے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تو آسمان سے ہم پہ پتھر برسا دے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا تو جس قدر دردناک عذاب دے سکتا ہے وہ ہم پہ نازل کر دے۔ خالق کائنات جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اللہ کو للکارا، خالق کائنات کو چیلنج کیا، جو مولا تو کر سکتا ہے پھر کر لے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں پیغام دیجیے کہ لوگوں تمہارا خالق کائنات بڑا زبردست ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا، لوگو تمہارے اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ فقط اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو فیکون۔ لوگوں دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ ہو جاتا ہے، وہ کام لوگوں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے اللہ کو چیلنج کیا ہے، تو آپ انہیں پیغام دیجئے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ رحمت للعالمین بھی ان میں ہوں اور تیرا اللہ اپنا عذاب بھی نازل کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا، تمہارا اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا۔
کہ میرا رحمت للعالمین بھی روئے زمین پر موجود ہو اور اللہ عذاب بھی نازل کرے، یہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، لوگ مجھ سے معافی بھی مانگتے ہوں، یہ میرے سامنے اپنے گناہوں پہ اظہار ندامت بھی کرتے ہوں، اور تیرا اللہ پھر ان پہ عذاب بھی نازل کر دے، ایسا بھی تمہارا خالق کائنات ہرگز نہیں کرے گا۔ تو لوگوں، یہ تمہارے لیے استغفار ہے۔ یقین جانو ومن یعمل سوءا، جو کوئی برا کام کرے، اپنی ذات پر ظلم کر لے، تو اللہ کی رحمت کا، اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے اللہ سے استغفار کرو کثرت کے ساتھ، یقین جانو اس سے تمہیں امان بھی ملے گی، اس سے تمہیں نجات بھی ملے گی، اس میں تمہاری خوشحالی اور تمہاری ترقی کا راز بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔